القدر خير صدق الله مولانا عظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دوست بآواز بلند درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین۔ حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک دا 18واں روزہ اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ توفیق نال تمام مسلمانوں نے رکھیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فجر با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک دا مہینہ نصف تو زیادہ گزر چکیا ہے۔ زیادہ دن گزر گئے، تھوڑے دن بقایا نے۔ رمضان المبارک دا دوسرا عشرہ اختتام دی طرف رواں دواں ہے۔ ماہ رمضان المبارک دے تیسرے عشرے دی آمد ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک دا پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک دا تیسرا عشرہ جہنم تو آزادی والا عشرہ ہے۔ رمضان المبارک دے زیادہ دن تو گزر گئے، تھوڑے دن بقایا نے، مگر خوشی دی بات یہ ہے کہ ہجے الحمدللہ رمضان المبارک دا آخری عشرہ مکمل بقایا ہے۔ الحمدللہ اعتکاف دیاں رونقاں اور برکتاں ہجے بقایا نے۔ ہجے ماشاءاللہ شب قدر دیاں برکتاں بقایا نے۔ نوجواناں نو گزارش کراں گا، بزرگاں نو عرض کراں گا کہ اج تو ہی ارادہ بنا لو، جنہاں کول وقت ہے وہ ماہ رمضان المبارک دے آخری عشرے دا ضرور اعتکاف فرمان، اور آخری عشرہ کوشش کرو تمام مسلمان اللہ تعالیٰ دی عبادت و ریاضت دے اندر بسر ہوئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح 12 مہینیاں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ فضیلت رمضان نو عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان دے وچوں رمضان دے آخری عشرے نو زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آخری عشرہ اپنے عبادت دے اندر بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس دے نال میں گزارش کراں گا کہ اگر کسی وجہ نال اعتکاف نہ کر سکو، اعتکاف نہ بیٹھ سکو، تو رمضان المبارک دا آخری عشرہ اے سو کے ضائع کرنے والا نہیں ہے، بلکہ آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک دیاں آخری عشرے دیاں تاک راتاں دے اندر شب قدر نو تلاش کرو۔ شب قدر دی رات آخری عشرے دیاں تاک راتاں 5 راتاں بندیاں نے، 21 23 25 27ویں اور 29۔ یہ 5 راتاں تاک راتاں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتاں دے اندر جاگ کے شب بیداری کر کے شب قدر دی تلاش کرو، اور اعتکاف بیٹھن دا بھی مقصد میرے آقا کریم نے شب قدر دی تلاش ہی ارشاد فرمایا ہے۔ تو کوشش فرماؤ کہ اگر اعتکاف نہ بیٹھ سکو، تو اگر پورا عشرہ بھی رات نہ جاگ سکو، تو ان 5 راتاں دے اندر ضرور جاگ کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرو، کیونکہ اگر یہ 5 راتاں جاگ کے اللہ دی عبادت کر لی جائے تو ان 5 راتاں دے وچ لازماً شب قدر ہوئے گی۔ اور شب قدر دی شاد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ شب قدر ایسی فضیلت والی رات ہے کہ جس دا ثواب اور جس دی عبادت 1000 مہینے تو بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ساری زندگی دے اندر ہر سال شب قدر آندی ہے،
لیکن اسی شب قدر دی قدر نہیں کردے۔ آؤ میں صحابہ کرام دا جذبہ عرض کراں اور آپ حضرات نو دساں کہ انہوں نے شب قدر دا تحفہ کس طرح حاصل کیتا۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ کرام دے اندر موجود نے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلیاں امتاں دا ذکر کرنا شروع فرما دیتا۔ حضور اللہ تعالیٰ دی عطا نال سب کچھ جان دے نے۔ میرے آقا کریم دی تشریف آوری تو پہلے دے جو حالات گزرے میرے آقا اس نو بھی جان دے نے، اور حضور تو بعد قیامت تک اور جنت اور دوزخ داخل ہون تک لوگاں دے سرکار تمام احوال جان دے نے۔ اللہ تعالیٰ دی عطا نال سب کچھ جانن والے میرے کریم آقا علیہ السلام پہلیاں امتاں دا ذکر شروع فرمایا اور صحابہ کرام دے سامنے فرمایا میرے غلاموں پہلیاں امتاں دے اندر کچھ ایسے بھی لوگ سن جڑے ہزار مہینے رب دی عبادت اس انداز نال کرنی۔ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ دا ذکر میرے آقا نے صحابہ دے سامنے کیتا۔ فرمایا کہ اللہ دے ایسے ولی سن جنہاں نے 1000 مہینہ رب تعالی دی اس انداز نال عبادت فرمائی کہ دن نو روزہ رکھنا اور روزہ رکھ کے سارا دن کافروں نال جہاد کرنا، اور پھر ساری رات اللہ دی عبادت دے اندر بسر کرنی، قیام دے اندر ساری رات عبادت کرنی، دن پھر روزہ رکھنا، اور پھر سارا دن کافروں نال جہاد کرنا۔ میرے غلاموں اس انداز نال 1000 مہینہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بسر کیتا، اللہ دی عبادت اس انداز نال فرمائی۔ رب تعالیٰ نے اپنی اس ولی نو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ فرمایا بڑیاں لوہے دیاں زنجیراں بھی آپ اس طرح ہاتھ نال آرام نال توڑ لیندے نے، اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت اور شان عطا فرمائی۔ کافر آپ کو بہت زیادہ پریشان نے کہ کس طرح حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو زیر کیتا جائے، تو کافرہ نے باہم آپس کے اندر مشورہ کیتا، تے اے پایا کہ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ دی زوجہ آپ دی بیوی نو لالچ دیتا جائے، بہت سارے پیسے، زیورات، ہیرے جوہرات، دنیا دی دولت آپ دی بیوی نو لالچ دی اندر لے آ کے کافرہ نے کیا کہ تسی کسے طریقے نال حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو ساڑھے حوالے اور سپرد کرنا ہے۔ بے وفا بی بی من گئی، بہت ساری رقم، بہت سارے ہیرے جوہرات لے کے ایک رات حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سو گئے۔ بے وفا بیوی نے رسیاں دے نال آپ دے جسم مبارک نو چار پائی دے نال بننا شروع کر دیتا، آپ دے پاؤں مبارک، آپ دے ہاتھ مبارک جدو مکمل آپ جکڑے گئے، جدو آپ دی آنکھ کھلی اللہ نے آپ نو شان عطا فرمائی، آپ نے الا اللہ دی ضرب لگائی، رسیاں ساریاں ٹوٹ جاندیاں نے، آپ دا جسم آزاد ہو گیا۔ بیوی نو فرمان لگے کہ میرے نال کس نے کیتا ہے؟ چلاک بیوی، بے وفا بیوی کہن لگی کہ میں تے تہاڈی طاقت چیک کر رہی سا کہ اللہ تعالیٰ نے تہانوں کتنی ہمت عطا فرمائی ہے، میرا اور کوئی مقصد نہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، کافرہ نے پھر لالچ دیتا، موٹے موٹے سنگل لے کے، رات دا وقت ہے، حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی نے پھر جکڑ دیتا گیا۔ جس وقت آپ بیدار ہوئے دیکھیا کہ بڑے بڑے سنگل نال جسم نو مضبوطی نال بنیا ہویا ہے، آپ نے پھر اللہ دے نام دی ضرب لگائی، ساریاں سنگلیاں وغیرہ لوہے دے جتنے بھی وہ سنگل تھن سارے ٹوٹ گئے، کڑی کڑی الگ ہو گئی۔ آپ نے پھر بیوی نو پوچھیا کہ اے میرے نال کس نے سلوک کیتا ہے؟ بے وفا بیوی کہنے لگی کہ میں پھر تہاڈی طاقت چیک کر رہی سا۔ گفتگو ہوندی ہوندی آپ نے اپنا راز فاش کر دیتا۔ آپ فرمان لگے کہ میں اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ دا ولی، اللہ دا دوست ہاں، اللہ دا مقبول بندہ ہاں، اے دنیا دی کوئی چیز میرے تے اثر نہیں کر سکتی، ہاں اے جڑے میرے سر دے بال نے۔ اتنی بات آپ نے ارشاد فرمائی، کیونکہ پہلیاں امتاں دی اندر بال لمبے رکھنا عورتاں دی طرح اے جائز سن۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ اے ہے کہ زیادہ تو زیادہ کندھے تک بال ہون،
تین طریقے نے میرے آقا کریم دے، یا تو کان دی لو تک ہون، یا ادھے کان تک، یا زیادہ تو زیادہ اگر لمبے بال ہون، زلفاں ہون تو پھر کندھیاں نو چھو جاندی ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زلفاں۔ اس تو بڑیاں زلفاں اور بال رکھنا مرد واسطے جائز نہیں نے، لیکن پہلیاں امتاں دے اندر لمبے بال رکھنا اے جائز سن۔ آپ دے بال مبارک لمبے سن، آپ اللہ دے فقیر لوگ سن۔ جدو ایک رات ایسی آئی، آپ آرام کر رہے نے، اللہ دی عبادت تو تھکے ہوئے نے، دن جہاد دے اندر بسر کیتا ہے، روزہ رکھیا ہے، جدو اکھ لگ گئی تو بے وفا بیوی نے پھر رقم لئی اور آپ دے بال مبارک جڑے نے اس چار پائی دے نال اچھی طرح جکڑ دیتے اور گرہ لگا دیتیاں۔ جدو آپ بیدار ہوئی، آپ نے بڑا زور لگایا لیکن آپ آزاد نہ ہو سکے۔ کافران دے سپرد بیوی نے آپ نو فرما دیتا، کر دیتا۔ ادھر کافران نے آپ نو پکڑیا اور بے دردی دے نال، ایک ستون دے نال حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو مضبوطی نہ بن دیتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سنو، حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو اس بے دردی نال کافران نے جکڑ کے شہید کیتا۔ فرمایا کہ آپ دا پہلے نک مبارک کٹیا گیا، آپ دے کن مبارک کٹے گئے، آپ دیاں اکھاں ظالمہ نے نکالیاں، اور اس انداز نال حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نو کافرہ نے شہید کیتا۔ ادھر اللہ تعالیٰ دی غیرت نو جوش آ گیا، اللہ تعالیٰ نے زمین نو حکم ارشاد فرما دیتا، فرمایا کہ اے زمین انہاں نو پکڑ لے جنہاں نے میرے ولی حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نال اے ظلم اور زیادتی کیتی ہے۔ ادھر زمین شک ہو گئی، زمین پھٹ گئی، ظالم جڑے کافر سن زمین نے اپنے اندر نگل لے اور نیچے لے جانا شروع ہو گیا۔ اللہ نے اتنا بڑا عذاب انہاں تے نازل فرمایا، اور حضرت شمعون دی بد نصیب جڑی بیوی ہے اس تے بھی اللہ تعالیٰ دا عذاب آیا، وہ بھی موقع تے ہی فوت ہو گئی۔ میرے آقا کریم نے اس انداز نال جدو پہلے لوگاں دا ذکر کیتا کہ ہزار ہزار مہینے انہوں نے اللہ دے رستے تے جہاد کیتا، روزے رکھے، رات عبادت کیتی، اللہ دے رستے تے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام سن کے تے رشک کیتا، یا سیدی یا رسول اللہ ساڑیاں تی عمرائیں بڑیاں تھوڑیاں نے، اور تھوڑی تھوڑی عمر ہے، اور پھر اپنے گھر دے معاملات نے، بیوی بچے نے، شادی دے معاملات نے، ساڑے کاروباری معاملات نے، یا سیدی یا رسول اللہ پہلے نمبر تے عمرہ تھوڑیاں، اور پھر ساری ادھی عمر ساڑی باقی کمہ دے اندر گزر جاندی ہے، اللہ دی عبادت دا موقع تھوڑا میسر آندہ ہے۔ آقا انہا مطلب ہے پھر بنی اسرائیل والے ثواب دے اندر، عبادت دے اندر، رب دے قرب دے اندر ساڑھے تو اگے چلے جان گے۔ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سن کے جدو غم زدہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے، فرمایا ساڑھا یار پریشان ہے، جا قرآن دیا ایتاں لے جا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے میرے سونے محبوبہ تو پریشان نہ ہو، تیرے صدقے تیری امت نو ایک مہینہ دیواں گا جس دا نام رمضان ہوئے گا، رمضان دے اندر ایک رات دیواں گا جس دا نام شب قدر ہوئے گا۔ فرمایا پہلے لوگاں دیاں، پہلیاں امتاں دیاں، ہزار مہینے دیاں عبادتاں دا ثواب، ایک طرف تیرا گناہگار امتی شب قدر دی رات وضو بنا کے 2 رکعات نماز نفل ادا کرنا تیرے گناہگار امتی دا کام ہے۔ فرمایا 1000 مہینے تو بھی زیادہ ثواب عطا کرنا مصطفیٰ دے خدا دا کام ہے۔ پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو اور میرے بزرگوں، ان قریب او قسمت والی، مقدر والی، قدر والی، بختاں والی رات تشریف لے کے آن والی ہے ساڑی زندگی دے اندر۔ اسی انشاءاللہ تعالی اس رات نو ہر سال دی طرح ضائع نہیں جان دے وانگے،
انشاءاللہ اعتکاف بھی کرنا ہے، اور اگر اعتکاف نہ کر سکے تو اس دا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف معتکف جا کے عبادت کرن سانو چھٹی مل گئی ہے اسی اعتکاف بھی نہیں کرنا، اسی سو کے راتہ گزارنیاں نے۔ نہ میرے مسلمان بھائیو، دیکھو آقا کریم دے صدقے رب نے کتنے بڑے بڑے کرم ساڈے تے فرمائے نے کہ اسی عمل تھوڑا کرنے ہاں اللہ ثواب زیادہ عطا فرما دیندا ہے۔ تو یہ 5 راتاں دے اندر شب قدر دی تلاش کرنی ہے۔ تو میں گزارش کراں گا کہ ان 5 راتاں دے اندر نماز عشاء، نماز فجر با جماعت ادا کرو، نماز تراویح با جماعت ادا کرو۔ نماز تراویح تو بعد تھوڑی دیر تو بعد آرام کر لو تھوڑا جا، اگر آرام نہیں کرنا کھانا پینا کھانا ہے تو کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان راتاں دے اندر کچھ قرآن پاک دی تلاوت ہوئے، رات دے اندر کچھ نفل ادا کیتے جان، اور رات دے اندر کچھ صدقہ خیرات کیتا جائے، سرکار دی ذات تے تسبیح درود و سلام پڑھ لو۔ اس دا فائدہ کی ہوئے گا کہ انشاءاللہ تعالی جدو اسی 5 راتاں دے اندر کچھ نہ کچھ عبادت کر کے سواں گے تو ان راتاں اندر وہ بھی رات شامل ہے جڑی شب قدر دی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو 1000 مہینے تو بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو شب قدر دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔